لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں ایام عزائے فاطمیہ شروع ہے اور مسلسل مختلف مقامات پر فضائل جناب سیدہ بیان ہو رہے ہیں، مصائب جناب سیدہ بیان ہو رہے ہیں. چونکہ یہ مہینہ پورا ہی منسوب ہے جناب سیدہ سے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ انہی کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے. گزشتہ جمعے میں بھی فضیلت جناب سیدہ کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور آج بھی اسی کے متعلق چند احادیث ہے جو کہ جناب سیدہ کی فضیلت کے عنوان سے ہے، لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں اسے عرض کرنا ہے. جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جو لفظ فاطمہ ہے، آج ہم ذات جناب سیدہ کی بات نہیں کرتے، صرف اس لفظ کی بات کریں گے کہ فاطمہ، جو یہ فاطمہ نام رکھا گیا ہے، یہ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس نام کی فضیلت کیا ہے. اس لیے کہ جناب سیدہ کے کئی القاب ہے، کئی نام ہیں، تو ہر نام کی ایک وجہ ہے، ہر لقب کی ایک وجہ ہے کہ ان کا نام اور لقب کن وجوہات کی بنا پر رکھا گیا. انہیں زہرا کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، انہیں مرضیہ کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، انہیں بطول کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے، انہیں عذرا کہا جاتا ہے تو انہیں کیوں کہا جاتا ہے، انہیں سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ان کے القابات نہیں ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کی محبت کی بنا پر انہیں یہ القاب دے دیے ہو. نہیں عزیزان گرامی، ہر القاب کی ایک وجہ ہے، ہر نام کی ایک وجہ ہے. اس لیے کہ ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو ہم اپنے اعتبار سے رکھتے ہیں، جسے ہم حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مجاز. حقیقت اور مجاز کیا ہے؟ مثلا ہم اپنے بیٹے کا نام رکھ دے بہادر، یعنی کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے بہادر، جبکہ اس میں کسی قسم کی بہادری نہیں پائی جاتی تھی، شجاعت نہیں پائی جاتی تھی. تو حقیقت کیا ہے؟ بہادر میں بہادری ہونا چاہیے، یہ حقیقت ہے. لیکن اگر اس میں بہادری نہ ہو، شجاعت نہ ہو، تو یہ مجاز کہلائے گا. اب ایک باپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا یوسف، جبکہ وہ دکھنے میں خوبصورت نہیں تھا. کیوں رکھا اس نے اپنے بیٹے کا نام یوسف؟ اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو نام رکھنے میں اس بات کی تمیز نہیں کرتے کہ نام اور اس شخصیت میں مناسبت پائی جاتی ہے یا نہیں. جو ہم نام رکھ رہے ہیں اس میں اور اس شخصیت میں مناسبت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، یہ ہمارے علم کی کمی کی بنا پر ہے.
یہ ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیسی صفات پائی جاتی ہے، یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ شخصیت کیسی ہونے والی ہے، لیکن جب اللہ یا اللہ کا رسول کسی کا نام رکھے گا تو اس میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، تو جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسا ہی وہ نام رکھتا ہے۔ تو اب عظمت جناب سیدہ کے اس نام کو دیکھیے کہ ان کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ۔ تو فاطمہ نام رکھنے کی وجوہات کیا کیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ تو یہ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، خود ائمہ معصومین بیان کر رہے ہیں کہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے۔ پہلی وجہ بیان کرتے ہیں، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلی وجہ کیا ہے جناب سیدہ کا فاطمہ نام رکھنے کی؟ اس لیے کہ از ہر بدی جدا شدہ است، یعنی جناب سیدہ ہر قسم کی پلیدی سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی گندگی سے دور ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی معنی جو ہے وہ آیت تطہیر کو بیان کرتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو، گندگی کو، پلیدی کو دور رکھے، جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ اب اس میں ہر قسم کی برائی شامل ہے، یعنی جتنی بھی برائی ہم سمجھ لیں، جتنی بھی گندگی ہم سمجھ لیں، جتنی بھی پلیدی ہم سمجھ لیں، یعنی یہ مطلق بیان کیا گیا ہے، کسی قسم کی قید نہیں ہے کہ فلاں قسم کی برائی ان میں نہیں ہے یا اس قسم کی برائی نہیں ہے۔ یا ہم جب کسی انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس شخص میں یہ بات نہیں پائی جاتی، ہم کسی ایک برائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا دو برائی کے بارے میں، لیکن یہاں اہل بیت کے بارے میں آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رزق کو ان سے دور رکھنے کی بات کہی ہے۔ اب چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو، چاہے وہ باطنی اعتبار سے ہو۔ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آدمی دکھنے میں تو خوبصورت دکھتا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اس میں باتیں اچھی پائی نہیں جاتی، تو ظاہری طور پر دیکھنے میں وہ اچھا دکھ رہا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یعنی اس میں بدی پائی جا رہی ہے، گندگی پائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے جو دوسرا رزق ہے وہ اندرونی اعتبار سے بھی ہے، طہارت کے اعتبار سے، جس کے لیے ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ اہل بیت ان رزق سے بھی پاک و پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی جو جناب سیدہ کے نام رکھنے کی وجوہات کو بیان کیا گیا ہے، اگر ہم صرف ایک ہی وجہ پر بیان کریں تو اس میں کئی تفصیلیں بیان کی جا سکتی ہے، چونکہ میں 4-5 وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں جو دوسری وجہ ہے، خداوند او و دوستان او راز جہنم جدا کر دے است، یعنی پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کے چاہنے والوں کو اور ان کے بچوں کے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کر دیا ہے، جہنم سے دور رکھا ہے، لہٰذا ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ فاطمہ یعنی لوگوں کو جہنم سے نجات دلانے والی، لوگوں کو جہنم سے بچانے والی، اس لیے انہیں فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت کو بیان کیا گیا تھا کہ جب قیامت کے روز حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک طرف مومن کھڑے ہوں گے، ایک طرف کافر کھڑے ہوں گے، مومنوں کی پیشانی پر لکھا ہوگا مومن، کافروں کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتے کو کہ جو جناب سیدہ کا ایک چاہنے والا ہے، گناہگار ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتے کو اسے جہنم میں لے کر جاؤ۔
اب جیسے ہی اسے جہنم کی طرف فرشتہ لے کر جائے گا، جناب سیدہ کی نظر پڑے گی کہ یہ تو میرا چاہنے والا ہے، یہ تو میرے بچوں کا چاہنے والا ہے۔ جناب سیدہ کہے گی خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے چاہنے والوں کو، میرے ماننے والوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، تو پھر یہ میرے چاہنے والے کو کس طرح سے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، اے سیدہ میں تمہاری عظمت کو بتانے کے لیے یہاں جو انبیاء موجود ہے، یہاں جو فرشتے موجود ہیں، ان کے سامنے میں تمہاری عظمت کو بیان کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ جب تمہاری نظر اس کی طرف پڑے گی تو تم اس کی شفاعت کرو گی اور میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں گا، لہٰذا میں نے حکم دیا ہے کہ اسے جہنم کی طرف لے کر جاؤ تاکہ تم شفاعت کرو اور میں اسے جہنم سے نجات دلا دوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب جو جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ائمہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہو گیا کہ اگر وہ گناہ بھی کرے تو ان کی شفاعت ہو جائے گی۔ تو کس طرح سے ہم اس روایت کو سمجھے کہ جو دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، اور جو جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے گناہ کے بعد بھی جہنم میں چلا جائے؟ تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کا چاہنے والا کسی گناہ کے کاموں کو انجام دے۔ انسان خطا کار ہے، انسان گناہ گار ہے، انسان معصوم نہیں ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، تو صرف شفاعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے قیامت تک کے لیے، یعنی جب تک انسان زندہ رہتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امام فرماتے ہیں، روایت میں بیان کرتے ہیں، اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گناہ گار حضرات ہیں انہیں گناہ کرنے کی جسارت مل جائے، وہ جسور ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے عوض انسان کو، مومنین کو مصیبت میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ جب تک انسان اس دنیا سے جانے والا ہو، مرنے کے پہلے پہلے اسے کافی پریشانیاں برداشت کرنی ہوتی ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر پریشانی کسی نہ کسی گناہ کے سبب انسان کو آتی ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ اسے گناہ کی سزا نہیں ملے گی، گناہ کی سزا اسے دنیا میں بھی ملنا ہے، دنیا کے بعد جب وہ مر کر آخرت میں جائے گا، آخرت سے پہلے ایک اور جگہ ہے، کہاں؟ مرنے کے بعد برزخ، عالم برزخ ہے، اسے عالم برزخ میں اپنے گناہ کی سزا بھگتنی ہے۔ عذاب قبر، وہاں اس سے بچنے کے لیے انسان کو گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ انسان آخرت میں پہنچے تک، حساب و کتاب کی جگہ پہنچے تک اس کے گناہ اتنے کم ہو جائیں گے سزا پاتے پاتے کہ پھر شفاعت آسان ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ شفاعت کا جو وعدہ کیا ہے جناب سیدہ نے وہ وعدہ حق ہے، بے شک ان کا وعدہ حق ہے، وہ شفاعت کریں گی اپنے چاہنے والوں کی، لیکن ہر گناہ کی سزا انسان کو بھگتنا پڑے گی، ہر گناہ کی سزا اسے ملنے والی ہے۔ لہٰذا انسان سوچ لے کہ وہ کتنی سزا برداشت کر سکتا ہے، کتنی سزا وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے اعتبار سے وہ گناہ کو انجام دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اب تیسری وجہ جو جناب سیدہ کے فاطمہ نام رکھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ کس وجہ سے جناب سیدہ کو فاطمہ نام ملا، فاطمہ کہا جاتا ہے؟
تو امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تیسری وجہ اور بہت عظیم اور بہت اہم وجہ ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں خدا جانتا تھا کہ کچھ لوگ پیغمبر کے بعد الہی امامت و خلافت کے مقام میں لالچ کریں گے. یعنی جو الہی منصب ہے امامت اور خلافت کا، پیغمبر اسلام کے بعد کچھ اس کا دعویٰ کریں گے، منصب امامت کا، منصب خلافت کا. اس لیے پیغمبر اکرم کو حکم دیا کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں، اور فرمایا کہ آپ سے طیب اولاد پیدا ہوگی کہ جو آ حضرت کے جانشین ہوں گے اور ان سوداگروں کی امیدوں کو منقطع کر دے گی. یعنی اب جو بھی پیغمبر کے بعد منصب امامت کا دعوے دار ہوگا، منصب خلافت کا دعوے دار ہوگا، وہ صرف اور صرف جناب سیدہ کی نسل سے ہوگا. ان کے علاوہ اور کوئی نہیں اس خلافت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. لہٰذا جناب سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. یہ بھی ایک خود دلیل ہے امامت کے لیے، خلافت کے لیے، کہ جو جناب سیدہ کی اولاد میں سے نہیں ہے وہ امام نہیں ہو سکتا مولا کائنات کے علاوہ. جو ان کے علاوہ دعویٰ کرے خلافت کا اور امامت کا، وہ اس روایت کے مطابق جھوٹا ہے، اس کا وہ حق نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والی. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی جناب سیدہ نے ان کی امیدوں کو منقطع کر دیا ہے. کس اعتبار سے؟ خلیفہ ہونے کے اعتبار سے، امام ہونے کے اعتبار سے. اب چوتھی وجہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ آپ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کی شناخت سے منقطع ہیں. یعنی آپ کا مقام اور رتبہ اتنا بلند ہے کہ کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. یعنی ہمارا ذہن منقطع ہے ان کے فضائل کو جاننے سے، ان کی عظمت کو جاننے سے کہ ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا شخصیت ہے، ان کی کیا عظمت و بلندی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے، رسول اللہ سے خطاب ہوتا ہے کہ اگر میں علی کو تمہاری بیٹی فاطمہ کے لیے نہ بھیجتا تو فاطمہ کا کوئی ہمتا نہ ہوتا، کوئی کفو نہ ہوتا. اب یہاں کفو کے اعتبار سے امام اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کفو کسے کہتے ہیں، کفو کس اعتبار سے روایت میں بیان ہوا ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمتا سے مراد یہاں صرف ازدواج نہیں ہے کہ شادی کے اعتبار سے کوئی ان کی ہمتا نہیں تھا. نہیں، بہت سی ایسی شخصیتیں گزری ہے دنیا میں کہ ان کا ہمتا نہیں تھا، ان کا کفو نہیں تھا، لیکن اس کی شادی ہوئی ہے. جناب آسیہ ہے، کتنی مقدس خاتون ہے جن کے بارے میں ملتا ہے وہ جنت میں موجود ہوگی. یعنی خاتون جنت ہے، اور کس کی زوجہ ہے؟ فرعون کی زوجہ ہے. تو آج بھی دنیا میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں، بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کا شوہر ان کے کفو نہیں ہوتا ہے لیکن شادی ہو جاتی ہے. تو کیا روایت میں اس اعتبار سے بیان ہو رہا ہے ہمتا کے مراد یہ ہے کہ اگر جناب مولائے کائنات نہیں ہوتے تو جناب سیدہ کوئی ہمتا نہیں تھا، یعنی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی شادی کر ہی نہیں سکتا تھا سوائے مولائے کائنات کی، یہ ایک مطلب ہو گیا. لیکن اس سے بلند ترین مطلب کو امام فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ہمتا سے مراد کیا ہے؟ بلکہ ہمتا سے مراد یہ ہے کہ ان کے مثل، ان کی فضیلت جیسا مولائے کائنات کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں تھا. مطلب کیا ہے اس کا؟
کہ جیسی فضیلت مولائے کائنات کی ہے ویسی ہی فضیلت جناب سیدہ کی بھی ہے۔ اور مولائے کائنات کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام پر ہمیں انبیاء حتی اولو العزم نصف افضل میں باشد، محمد وآل محمد، یعنی مولائے کائنات دنیا میں تمام نبیوں سے، حتیٰ کہ اولو العزم نبی سے، رسول اللہ کے بعد تمام نبیوں سے افضل ہے مولائے کائنات۔ مولائے کائنات سے فضیلت میں کوئی افضل نہیں ہے۔ تو جیسی فضیلت مولائے کائنات کی ہے یعنی یہ نبیوں سے افضل ہے، تو جناب سیدہ بھی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ یہ مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، فاطمہ کیوں نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ ہم ان کی فضیلت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اسی کو رسول اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تمہیں کوئی نہیں جان سکتا سوائے میرے اور اللہ کے۔ تو جس طرح سے مولائے کائنات کو کوئی نہیں جان سکتا، ویسے ہی جناب سیدہ کو سوائے رسول علی اور اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ ہے جناب سیدہ کی فضیلت اور ان کے نام رکھنے کی وجوہات۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور ان کے ناموں کی عظمتوں کو بیان کیا جائے گا کہ ان کا نام زہرا کیوں رکھا گیا، ان کے القاب جو ہے محدثہ ہے، زہرا ہے، زکیہ ہے، بطول ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور بیان کیا جائے گا۔ خدایا بحق کہ محمد وآل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد وآل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔